مئی 2024 میں رات کے وقت آسمان کو آراستہ کرنے والے حیرت انگیز واقعات نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، جو کہ شمسی طوفان تابکاری کے طور پر خارج ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا سورج ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو کہ کہیں زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ڈیزرٹ کنگ ٹی وی میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ دراصل میں ان واقعات کے دوران شمسی ذرہ کے واقعات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دراصل ان واقعات کے دوران براہ راست سطح سے آنے والے پروٹونز کے دھماکے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ریکارڈ کے مطابق ہر 1000 سال بعد ایک انتہائی ذرہ کا واقعہ زمین سے ٹکراتا ہے، یا پھر یہ اکثر اوزون کی تہ کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے اور ہمارے سیارے کی سطح کے قریب الٹرا وائلٹ تابکاری کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ خوش قسمتی سے زمین کا مقناطیسی میدان ہمارے سیارے کے لیے ایک طاقتور حفاظتی کوکون کے طور پر کام کرتا ہے، جو سورج سے برقی چارج شدہ شعاعوں کو اپنے معمول کی حالت میں واپس موڑ لیتا ہے۔ یہ فیلڈ ایک غیر معمولی بار مقناطیسی کی طرح کام کرتی ہے، جس میں فیلڈ لائنز سیارے کے گرد گھومتے ہوئے ایک قطب سے اٹھتی ہے اور دوسرے قطب پر گر جاتی ہے۔ کچھ آئنائزنگ کائناتی تابکاری کو میدان سے نیچے تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے، جہاں تک کہ یہ وہاں کے اوپری ماحول میں گیس کے مالیکیولز کے ساتھ تحمل نہ کرے، اور تحمل کرنے سے وہ چمک پیدا کرتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ پچھلی صدی میں یہ تبدیلیاں شمالی کینیڈا میں تقریباً 25 فی سال کی رفتار سے شمالی مقناطیسی قطب منتقل ہوا، اور یہ 6% سے زیادہ کمزور ہوا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ارضیاتی ریکارڈ کے مطابق اس میں صدیوں اور 1000 سال کے عرصے تک کا عرصہ گزرا ہے، جب ہمارے سیارے کا مقناطیسی میدان انتہائی کمزور یا مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ لیکن ہم ان المناک وقتوں کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یہ تصور کرنا آسان ہے کہ ہمارا سیارہ اس کے حفاظتی بلبلے کے بغیر کیسا نظر آئے گا۔ اگر آپ مریخ کو دیکھیں تو سرخ سیارہ اپنا عالمی مقناطیسی میدان کھو بیٹھا ہے پہلے، اور ایک بار جب یہ میدان غائب ہو گیا تو مریخ کی فضا کا زیادہ تر حصہ مئی 2024 میں بھی غائب ہو گیا تھا۔ ایک مضبوط شمسی ذرہ سیارے سے ٹکرایا، جس سے مریخ خلائی جہاز کے آپریشن میں خلل پڑا، اور سرخ سیارے کی سطح پر تابکاری کی سطح تقریباً 30 گنا زیادہ ہو گئی۔ ایک سائنٹسٹ ایکس رے کے دوران حاصل کرتا ہے کہ سورج کی بیرونی فضا مسلسل الیکٹران کی بدلتی ہوئی ندی خارج کرتی ہے اور شمسی ہوا کو پروٹون بناتی ہے۔ اسی وقت ستارے کی سطح بھی شمسی ذرہ کے واقعات کے دوران زیادہ تر پروٹون توانائی پیدا کرتی ہے۔ شمسی توانائی کے شعلوں سے تعلق برقی مقناطیسی شعاعوں کا انتہائی طاقتور فینٹا، جو منٹوں سے گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ پروٹونز الیکٹران سے کہیں زیادہ بھاری ہوتے ہیں اور زیادہ توانائی دے جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ زمین کی فضا کی نچلی سطح تک پہنچ سکتے ہیں، جو ہوا میں گیس کے دلچسپ مالیکیولز کا اخراج کرتے ہیں۔ ہر شمسی سائیکل کے دوران درجنوں اور نسبتاً کمزور شمسی ذرے کی غیر مرئی شعاعیں ہوتی ہیں۔ اب آئے 1 منٹ کے لیے شمسی سائیکلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دراصل یہ ہیں کیا اور کام کیسے کرتے ہیں۔ جو آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ سورج پرسکون اور ساکن لگتا ہے، اگر آپ زوم ان کر کے دیکھیں گے کہ ان کی سطح مسلسل سلگ رہی ہے۔ یہ آگ کے یکساں سمندر سے پٹے ہوئے پلازما کے انتشار میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ہر 11 سال بعد دوبارہ دہرانے والے چکر میں واپس آتی ہے، یا پھر ہمارے ستارے کا مقناطیسی میدان الجھ جاتا ہے۔ آپ ایک مضبوط زخم کی گیند کا تصور کریں، جیسے ربر کے بینڈ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایسے لمحات میں نظر آتے ہیں، اور پھر ایک موقع پر یہ ٹوٹ جاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، مکمل طور پر قطب شمالی کو قطب جنوبی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اس واقعے سے قبل سورج اپنی سرگرمی کو تیز کرتا ہے، اس سے سورج میں آگ کی تابکاری تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تابکاری کے طاقتور دھاروں میں پلازما اور بڑھتی ہوئی سیارے کے سائز کے دھبوں کو شمسی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ زمین کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شمسی طوفانوں کی زد میں
میں آتا ہے۔ اس طرح کے طوفان مواصلات میں خلل ڈالنے اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس سے بھی بدتر شمسی طوفان خلا میں کام کرنے والے خلابازوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ سیٹلائٹ کو کرۂ ارض سے ٹکرایا جا سکتا ہے۔ مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔